بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قصص الانبیاء، قصہ حضرت آدم علیہ السلام کا 8ویں قسط۔ حضرت حوا رضی اللہ عنہا کی تخلیق۔ ابلیس ملعون کو جنت سے نکالنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں آباد کر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام جنت میں اکیلے چلتے پھرتے تھے۔ یہاں آپ علیہ السلام کا کوئی ہم جنس نہ تھا جس سے انسیت حاصل کرتے۔ ایک بار اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر نیند طاری کر دی، پھر اسی حالت میں آپ علیہ السلام کی بائیں پسلی نکال کر اس سے حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو تخلیق کیا اور پسلی کی جگہ گوشت رکھ دیا۔ اس عمل کے دوران آپ علیہ السلام کو کسی تکلیف کا احساس تک نہ ہوا۔ جب آپ علیہ السلام بیدار ہوئے تو اپنے سر کے پاس ایک خوبصورت خاتون کو بیٹھے ہوئے پایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کی، میں عورت ہوں۔ فرمایا، تمہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ عرض کی، اس لیے کہ آپ علیہ السلام مجھ سے سکون حاصل کریں۔ فرشتوں نے آپ علیہ السلام کے علوم کی وسعت معلوم کرنے کے لیے عرض کی، ان کا نام کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، حوا رضی اللہ عنہا۔ عرض کی، ان کا نام حوا کیوں ہے؟ ارشاد فرمایا، کیونکہ یہ ایک زندہ وجود سے پیدا کی گئی ہے۔ یاد رہے کہ حضرت حوا رضی اللہ عنہا چونک مرد و عورت والی باہمی ملاپ سے پیدا نہیں ہوئی، اس لیے یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہے۔ حضرت حوا رضی اللہ عنہا کی تخلیق کا ایک مقصد حضرت حوا رضی اللہ عنہا کی تخلیق کا ایک اہم مقصد یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام ان سے سکون حاصل کر سکیں اور ان کی تنہائی دور ہو، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا۔ ترجمہ، وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کی بیوی بنائی تاکہ اس سے سکون حاصل کر سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح اور مہر۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا رضی اللہ عنہا کی طرف دست محبت بڑھانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے عرض کی، اے آدم علیہ السلام، ٹھہر جائیں، پہلے ان کا مہر ادا کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان کا مہر کیا ہے؟ فرشتوں نے عرض کی، ان کا مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 یا 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ آپ علیہ السلام نے درود پڑھا اور فرشتوں کی گواہی سے آپ علیہ السلام کا حضرت حوا رضی اللہ عنہا سے نکاح ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر موجود چیز کے لیے وسیلہ ہیں، یہاں تک کہ اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہے۔ مہر سے متعلق ایک اہم مسئلہ، درود پاک پڑھنے کو مہر شامل کرنا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے تھا، جبکہ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ درود پاک پڑھنا، تلاوت قرآن کرنا، قرآن مجید یا علم دین پڑھانا اور حج و عمرہ کروانا عورت کا مہر شمار نہیں ہو سکتا۔ حضرت حوا رضی اللہ عنہا کے فضائل۔ حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو بہت سے فضائل حاصل ہیں، جیسے آپ رضی اللہ عنہا کی تخلیق بھی ماں باپ کے بغیر ہوئی اور جنت میں ہوئی۔ انسانوں میں سب سے پہلی عورت کا اعزاز آپ رضی اللہ عنہا کو حاصل ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا کا نکاح پہلے انسان اور نبی حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا اور وہ بھی جنت میں ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہا کا نکاح فرشتوں کی گواہی سے ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہا کا مہر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا مقرر ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہا ام البشر یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کی ماں ہیں۔ درس و نصیحت۔ حضرت حوا رضی اللہ عنہا کی پیدائش کا مقصد یہ بیان ہوا کہ
حضرت آدم علیہ السلام ان سے سکون حاصل کریں۔ قرآن کریم میں دیگر عورتوں کی پیدائش کا بھی ایک مقصد یہی بیان ہوا ہے کہ شوہر ان سے سکون حاصل کرے، لہٰذا بیوی کو چاہیے کہ وہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر اعتبار سے اپنے شوہر کے آرام اور سکون کا لحاظ رکھے، کوئی تکلیف نہ دے، اور شوہر کو چاہیے کہ بیوی کو خدا کی نعمت سمجھے اور اس کے حقوق ادا کرے، اور اگر بیوی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے تو برداشت اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے۔